بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجموعے میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور صرف 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ شامی شخص پھر بولا، امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 100 سال تک روتے رہے۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 حصے جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے۔ کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اس لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجموعے میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد و جزر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، اور جب اسے نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین و آسمان اور پہاڑ کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور رحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ و بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام مودوان ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچے آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔
ساتویں آسمان کا نام اجمے ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا، اور انہوں نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حارث۔ پھر اس شخص نے آخری سوال کیا کہ مکہ کو ام القرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القرا کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے ام القرا کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔